بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف ایک علم ہے، اس کی تشریحات بہت کی لوگوں نے، کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے، اور قریب ترین لوگ ہیں جو تزکیہ نفس کہتے ہیں۔ تصوف کی تعریف میں نے اپنے مرشد کریم حضور قندر بابا سے پوچھی تھی کہ جی کوئی کہتا ہے کہ ان کا کپڑا پہننے والوں کو صوفی کہتے ہیں، کوئی یہ کہتا ہے کہ دنیا بیداری کا نام تصوف ہے، یعنی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگل میں جا کے بیٹھ جاؤ۔ تو اصل میں تصوف کا جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ آدمی اور انسان کا فرق واضح ہو جائے۔ ہم سب آدمی ہیں، لیکن ہماری فضیلت آدم کی حیثیت سے نہیں ہے۔ اصل میں تصوف کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو کچھ سکھایا وہ علم الاسماء ہے۔ علم الاسماء سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر اسم، اللہ کی تعریف ہے، ہر اسم اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا مظاہرہ ہے، یعنی ہر شے میں آپ کو اللہ تعالیٰ کی حکمت نظر آئے گی۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، یعنی ہم نے ترجمہ اس کا یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ہر چیز کے نام سکھا دیے۔ نام سے مراد صفت، یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت وحدت سے آدمی کو علم سکھایا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، کہ ہم نے آدم کو اپنی صفات سے جو مخلوق میں کام کر رہی ہیں، یہ جن صفات کی بنیاد پر مخلوق کو شرف حاصل ہوا ہے دوسری مخلوقات میں، وہ سکھا دیا۔ تو وہ اللہ تعالیٰ نے وہ علم سکھا دیا ہمیں جو اللہ تعالیٰ کی اپنی صفات ہیں۔ وہ علامہ، اور ہم نے سکھا دیا آدم کو، وہ علامہ آدم کو سکھا دیا اسماء، علامہ آدم الاسماء، یعنی اللہ تعالیٰ کی صفات سے متعلق جو علوم اللہ تعالیٰ نے پسند فرمائے وہ آدم کو سکھا دیے۔ سکھا دیے کا مطلب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ قادر مطلق ہے۔ قادر مطلق کا مطلب یہ کہ ایسی ہستی جس کو اختیارات ہوں کہ وہ جو چاہے جب چاہے جس طرح چاہے اس کو تخلیق کر دے۔ کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی صلاحیت کے مطابق، جتنی ان کی صلاحیت اور صلاحیت ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کرایا۔ اپنے تعارف سے مراد یہ کہ اللہ تعالیٰ کی جو اپنی صفات ہیں، اللہ تعالیٰ کے اپنے جو ارادے کی تکمیل ہے، اللہ تعالیٰ جو کچھ کر سکتے ہیں، ان اللہ علی کل شیء قدیر، جو کچھ کر سکتے ہیں وہ آدم کو جتنا ضروری تھا سکھا دیا۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ، تو فرشتوں نے اعتراض کیا کہ صاحب عبادت تو ہم کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے حکم بردار ہیں، اب یہ تو بندہ جو ہے یہ فساد کرے گا، خون خرابہ کرے گا۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آدم کو جو اللہ تعالیٰ نے علوم سکھائے ہیں
وہ اللہ تعالیٰ کے وہ علوم ہیں جو اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھانا پسند فرمائے. اب کتنے علوم ہیں اللہ کے، وہ تو اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا کہ میری باتیں لکھنے کے لیے تمہارے 7 سمندر روشنائی بن جائے اور زمین کے اوپر جتنے بھی درخت ہیں سب قدم بن جائیں، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن اللہ کی صفات کا شمار کرنا پھر بھی ممکن نہیں ہے. تو اب اس میں سے جتنا اللہ نے چاہا آدم علیہ السلام کو سکھا دیا، اور آدم علیہ السلام کو وہ علوم سکھانے کے بعد فی الارض خلیفہ، یعنی مخلوق کو جو بھی پیش آ سکتا ہے دنیا میں، اس کے نام سے مراد یہ ان کی صفات بیان کر دی، اور یہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی مخلوقات بنائی اس میں پھل بھی ہیں، نباتات بھی ہیں، جمادات بھی ہیں، حیوانات بھی ہیں، سب ہیں، وہ سب اسی علم کے دائرے میں پیدا ہوتے ہیں، اسی علم کے دائرے میں زندہ ہوتے ہیں، پھر اسی علم کے دائرے میں حساب کتاب ہوتا ہے، اور اسی علم کے دائرے میں جنت اور دوزخ کی جو اطلاع ہے، خبر ہے، وہ موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے علم آدم الاسماء کلھا کہ ہم نے آدم کو علم الاسماء، اسماء مانے صفات، اسم نہیں صفت. آپ کا اسم کیا ہے؟ مطلب یہ کہ آپ اب تو یہ نام میں بولا جاتا ہے کہ میرا نام یہ ہے، لیکن اس اسماء کی مراد جو ہے صفت ہے، صفت. تو اللہ تعالی نے ان صفات کا مظاہرہ فرما دیا جو مخلوق کے لیے ضروری ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کے لیے مخصوص ہے وہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے محفوظ کر لیے. دوسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں 2 نظام قائم کیے ہیں. ایک نظام اصلاح احوال ہے، اخلاق حسنہ ہے، نیکی بدی ہے، شرک سے بچنا ہے، برائیوں کا مقابلہ کرنا ہے، اچھائی کو اختیار کرنا ہے، اور پیغمبران کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ ایک معاشرہ سامنے آیا جو حیوان سے آدمی حیوان کو الگ کرتی ہے. جب یہ علم آپ سیکھیں گے اور اس سے توجہ دیں گے تو ہمیں موازنہ کرنا پڑے گا مخلوق کا اور آدمی کا، آدمی مخلوق، اور وہ مخلوق جس کو انسان اللہ نے کہا ہے اس کا، کہ وہ انسان کیا تخلیق ہے اور یہ مخلوق کیا تخلیق ہے. انسان بھی مخلوق ہے لیکن ایک مخصوص مخلوق، اس میں فرشتے بھی ہیں، جنات بھی ہیں، اور 11,500 نو ہیں. 11,500 کا مطلب یہ کہ مچھلی کی اگر 200 قسمیں ہیں تو مچھلی 1 نو شمار ہوگی. اگر آم کوئی لگ رہا ہے، کوئی کیا کہتے ہیں میٹھا ہے، جتنے بھی آم ہیں 200 سے زیادہ اس کی قسمیں بیان کی جاتی، وہ سب ایک ہی یونٹ ہوگا. اب اس کی صفات، کوئی کھٹا ہوگا، کوئی میٹھا ہوگا، کوئی رسیلا ہوگا.
کسی میں فائدہ ہوگا، کسی میں کیا کہتے ہیں فائدہ نہیں ہوگا، نقصان ہوگا، کوئی زہر ہوگا، کوئی تریاق ہوگا. یہ سارے جو نام ہیں یہ اللہ تعالی نے دراصل ان تمام مخلوقات کے اندر ان صفات کا بیان کیا ہے جو اللہ تعالی نے مخلوق میں صفات رکھی ہیں، جس کو وہ بغیر سیکھے بھی سیکھتا ہے اور سیکھنے سے بھی سیکھتا ہے. اب مثلا بچہ مادری زبان سیکھتا ہے، اس میں کیا بچہ کوئی قاعدے کی طرح تو نہیں سیکھتا، کتاب کی طرح تو نہیں سیکھتا. کوئی پشتو ماں باپ بولتے ہیں، بچہ پشتو بولتا ہے، اردو بولتے ہیں، یعنی جو بھی زبان بولتا ہے کوئی. تو علمہ آدم الاسماء کلہا، کہ ہم نے آدم علیہ السلام کو اپنی ان صفات کا علم عطا فرمایا جو ہم نے سکھایا بس. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ نعوذ باللہ ہم کہیں جی تو آدمی میں اللہ کی صفات ہے. ایک علم یہ ہے کہ آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ پوری مخلوق میں، اس میں حشرات الارض بھی ہیں، پرندے بھی ہیں، چوپائے بھی ہیں، آدمی بھی اس میں شامل ہے. اس پوری مخلوق میں ایک مخلوق آدم میں اور ان میں کیا خصوصیات ہیں. بھوک پیاس، سونا جاگنا، بچوں کی پیدائش، ماں باپ بننا، گرمی سردی، اچھا برا، غصہ، رحمت، آرام بے آرامی، رنج و غم، سکون، یہ ساری جو چیزیں ہیں. تو اس کا مطلب ہے ہر عمل دو رخوں پر قائم ہے. دو رخ کیا ہے؟ ایک رخ وہ ہے جس کو پیغمبران کرام علیہم السلام نے فرمایا کہ یہ اللہ کا پسندیدہ عمل ہے اور خود اس پر عمل کر کے دکھایا. اور ایک عمل یہ ہے جس کے بارے میں پیغمبروں نے اللہ کا حکم سنایا، منع فرمایا اور خود اس کو کبھی نہیں کیا. یعنی نمونہ بن کے اللہ میرے پیغمبروں کو بھیجا. اس کا نام زندگی کا ایک پروگرام ہے جس کا عرف عام میں نام رکھا گیا شریعت. شریعت سے مراد یہ ہے کہ پیغمبران کرام علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اور قرآن کریم کی ہدایت کے مطابق وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. اللہ تعالیٰ نے دو رخ ظاہر فرمائے، ایک خیر کثیر اور ایک گناہ، بغاوت، سرکشی، نافرمانی. تو یہ شریعت مطہرہ میں ان دو چیزوں کو بتایا گیا. اب آپ کو اس کا اختیار دیا گیا ہے کہ اللہ کے قانون کے مطابق ان چیزوں کو استعمال کرو، اللہ کے قانون کے مطابق اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل بناؤ، اور یا شیطان کی خواہش کے مطابق اپنی زندگی گزارو. مثلا ایک آدمی روٹی مانگ کے کھاتا ہے، کوئی حرج نہیں، لیکن وہی آدمی چوری کر کے روٹی کھاتا. اب اس نے روٹی ہی کھائی اور اسی گھر میں چوری کی جس گھر میں مانگنے سے روٹی مل سکتی تھی. یہ عمل اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہوا کہ جب چوری یعنی حق تلفی، حقوق العباد کا اتلاف،
اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے، وہ قابل سزا جرم ہے. اور وہی چیز آپ خوشنودی سے حاصل کر لیں دوسرے آدمی کی، بالکل ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں. اب یہ گناہ اور ثواب جب ہم عمل کرتے ہیں، دونوں عمل اگر گناہ اور ثواب کے اصولوں پر اس کی پیمائش کی جائے، اس کو پرکھا جائے، ایک ہی عمل ہے. لیکن اگر آپ نے روٹی محنت سے، مزدوری سے گندم لے کے یا آٹا لے کے پکائی اور کھائی، این نیکی، این زندگی، این راحت، این جنت کا راستہ، وہی روٹی آپ نے چوری کر کے کھا لی، اب سزا ہے. کوئی بھی اپنا محاسبہ کر لے. بچپن سے جوانی میں، بڑھاپے میں جو بھی کچھ ہم نے کیا، تو اس میں دو ہی عمل ہے، یا تو اس میں اللہ کی خوشنودی ہے، یا اس میں شیطان کی خوشنودی ہے. تو ہر آدمی اپنا تجزیہ کرے کہ میں نے زندگی میں کتنے اعمال وہ کیے جو خوشنودی کے، اور کتنے اعمال وہ کیے جو خوشنودی کے نہیں ہیں، جبکہ دونوں اعمال ایک ہی ہے. اسی صورت سے جو بھی ہے، ایک آدمی پر آپ نے غصہ کیا، اللہ غصے کو ناپسند کرتے ہیں. تو اب غصہ آپ نے کیا، لیکن اللہ کی ناپسندیدگی اس میں شامل ہوئی. وہی غصہ یا تو آپ پی جائے، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. اگر غصہ آپ پی گئے، پانی پی لیا، کچھ کر لیا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، ایسے احسان کرنے والے بندوں سے میں محبت کرتا ہوں. تو اس کا دوسروں کو کیا ہوگا؟ یعنی آدمی اللہ کی محبت سے محروم ہوتا ہے. تو اب دو باتیں ہوئی، ایک میں نے غصہ کیا، ایک دو بھائی اللہ کی محبت سے محروم ہوئے. دوسرے یہ کہ اپنی زمین نے خود ملامت کی. تیسرے یہ کہ وہ آدمی خامخواہ ناراض ہو گیا، وہ چپ ہونے سے بھی بات ہو سکتی تھی. تو اب دو نظام میں بیان کروں. ایک نظام، اس نظام کو شریعت مطہرہ کہتے ہیں، جو پیغمبران کرام علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں پیغمبروں کو بھیجا. 1,24,000 بتائی جاتی ہے روایت. اتنے پیغمبر ہیں، سب کی تعلیمات اگر آپ پڑھیں کتابوں میں تو ایک ہی ہے. کسی پیغمبر کی شریعت میں یہ نہیں ہوگا کہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی بات ہے، نہیں کی. کسی پیغمبر نے کبھی یہ نہیں کہا کہ ملاوٹ کوئی اچھی چیز ہے. کسی پیغمبر کی تعلیمات یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تعلیمات یہ ہے کہ اپنے بزرگوں کا احترام نہ کرو. قرآن کریم کو پڑھا جائے گا تو یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کام جو ہے یہ اللہ کو ناپسند ہے، اور یہ کام جو ہے اللہ کو ناپسند ہے. ظاہر ہے جو کام ناپسند ہے اس کی سزا بھی مقرر ہے، اور جو کام پسندیدہ ہے اس کے لیے انعامات بھی مقرر ہے. جنت و دوزخ دو رخ ہے. یہ ایک علم ہے. دوسرا علم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جو سکھایا علم شریعت کے ساتھ، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایڈمنسٹریشن جو کائنات میں قائم کیا ہے اس کا علم سکھایا. شریعت مطہرہ اگر عمل نہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کے لیے ناپسندیدہ ہے. شریعت مطہرہ پر عمل
ہو جائے گا اللہ کے لیے پسندیدہ ہے۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس علم کا پرچار کیا اس علم کے بارے میں تمام بڑوں نے، بزرگوں نے، فقیروں نے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور خود اللہ تعالیٰ بھی یہ چاہتے کہ انسان کے اندر اچھائی اور برائی کی تمیز ہونی چاہیے، جبکہ کام اچھائی سے بھی وہی ہوگا، برائی سے بھی وہی ہوگا۔ اب جو آپ علم پڑھ رہے ہیں، اس علم میں اصل تو وہی ہے کہ زندگی کیسے گزاری جائے جس سے آپ جانوروں سے الگ ہوں۔ جب تک جانوروں سے آپ الگ نہیں ہوں گے، کھانا پیشاب تو جانور بھی سب کرتے ہیں، بچے بھی سب کے ہوتے ہیں، اس وقت تک انسانی دائرے میں قدم نہیں رکھے۔ سونے میں آپ کو شریعت مطہرہ جو ہے اللہ کے کلام کے مطابق اس پر عمل کرنا چاہیے، اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری تو جو کچھ ہوا ہمارے بچوں کی تربیت اچھی ہو، ہمارے بچے جب وہاں پہچانے جائیں حشر میں تو ہمارا بھی نام ہو، فلاں ماں کا بیٹا، فلاں ماں کا بیٹا، فلاں ماں کا بیٹا۔ اس میں سب میں پیغمبران کرام علیہ السلام اور حضور پاک کی زندگی اور سیرت کا بیان ہے، اور یہ اس لیے بیان ہو رہا ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہم زیادہ سے زیادہ کوشش کریں کہ ہم بھی اس پر عمل کریں تاکہ ہمارے بچے بھی اس پہ عمل کریں گے۔ اللہ تعالیٰ خوش رکھے سب کو۔